کمرے کی فضا پر معطر موم بتیوں کی مدھم زرد روشنی اور گلاب کی مہکتی خوشبو کا راج تھا۔ فارم ہاؤس کے شاہانہ بیڈ روم کی خاموشی کو صرف اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ اور سحر کے دھڑکتے دل کی صدا توڑ رہی تھی۔ بیڈ کے وسط میں لال کامدار لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی وہ 24 سالہ لڑکی اپنے رخساروں پر ڈھلکے گھونگھٹ کو کانپتے ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی۔ دروازے کے لاک کھلنے کی سنسنی خیز آواز پر اس کا پورا وجود درز اٹھا۔ سالار فاتر اندر داخل ہوا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کٹیلی مونچھوں، روشن شہد رنگ آنکھوں اور گھنے بھورے بالوں والا وہ 6 فٹ 2 انچ کا وجیح مرد اس وقت کسی مجسم طوفان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا بلیک کوٹ اتار کر بے پرواہی سے صوفے پر اچھالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے ہوئے سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ سحر کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ سالار بیڈ پر اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھا، اس کے خمار آلود مگر غضبناک شہد رنگ آنکھیں گھونگھٹ کے پیچھے چھپے سحر کے سراپے کو یوں گھور رہی تھی جیسے اس سے اپنے لفظوں کے بغیر ہی نگل جانا چاہتی ہوں۔ گھونگھٹ الٹو، سالار کی کاٹدار روبدار اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ سحر نے کپکپاتی انگلیوں سے گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھایا، جیسے ہی اس کی بھوری نمناک اور ڈری ہوئی آنکھیں سالار کے شہد رنگ آنکھوں سے ملی۔ سالار کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے ترتیب ہوئی۔ سحر کا سفید برفیلا چہرہ، نقاب کے احساس سے محفوظ رہنے والی اس کی شرمائی ہوئی سرخ رنگت اور چہرے پر بکھرے چند سیاہ بال سالار کو اندر تک ہلا گئے، لیکن اس کے چہرے کی سختی پر ایک شکن تک نہ آئی۔ تمہیں کیا لگا تھا سحر؟ سالار اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں سحر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی کہ 15 لاکھ روپے کی رقم لے کر تم سالار فاتر کو یوں اپنے اشاروں پر نچاؤ گی؟ یہ تم نے اپنے باپ کی زندگی کے بدلے خود کو مجھے بیچا ہے سالار۔ سحر کا لفظ کہنا ہی تھا کہ سالار نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی سخت تیش بھری گرفت میں لے لیا۔ پر سالار فاتر کہو مجھے، وہ تندی سے بولا۔ اس کی نظر سحر کے نازک گردن پر جم گئی۔ سالار اندر سے اس لڑکی کی سادگی اور اس کی پاکیزہ نقاب کا دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن اپنے خاندانی غرور اور انا کے سامنے وہ اس محبت پر غصے کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ سالار نے بغیر کسی نرمی کے سحر کے گھونگھٹ کو کھینچ کر پرے پھینک دیا اور اس کے کامدار دوپٹے کو ایک طرف اچھال دیا۔ سحر کی شانے پر بکھرے لمبے سیاہ بال کھلے تو سالار کا ہاتھ خود بخود ان میں الجھ گیا۔ یہ چوڑیاں اتارو، مجھے شور بالکل پسند نہیں۔ سالار نے سحر کی کلائی سے سونے اور شیشے کی چوڑیاں سختی سے کھینچ لی۔ سحر کے منہ سے سسکاری نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ سحر کو روتا دیکھ کر سالار کے دل میں ایک کچوکا لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لے، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اپنے تند مزاج کے ہاتھوں مجبور اس نے اپنے دل کی صدا کو دبایا اور مزید سختی سے سحر کی چولی کی پشت پر موجود ڈوریوں کو پکڑ لیا۔ ڈوریاں کھلی نہیں تو سالار نے ایک ہی جھٹکے میں پورا زور لگا کر کپڑے کو چیر دیا۔ کپڑا پھٹنے کی آواز پر سحر نے تڑپ کر بیڈ شیٹ کو اپنے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ سالار پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سحر اکھڑتی سانسوں کے درمیان التجا کرنے لگی۔ درد؟ سالار اس کی نازک وجود پر چھاتے ہوئے اس کی گردن کی حساس رگ پر اپنے لب جما گیا۔ یہ تو صرف آغاز ہے سحر، تم میری خریدی ہوئی باندی ہو اور باندیوں کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے۔ سالار کی وحشت اور بربریت اس رات اپنی تمام حدیں پار کر گئی۔ وہ سحر کے نرم و نازک وجود کو اپنی گود میں لیے اس کی نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر چھک گیا اور اسے یوں سیراب کرنے لگا جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ سحر کا جسم اس کی مردانہ طاقت کے نیچے دب کر رہ گیا، مگر اس لمس کے پیچھے سالار کی جو دیوانہ وار محبت چھپی تھی وہ سحر کی سسکاریوں میں گھلنے لگی۔ سالار نے اس رات اپنے جنون سے سحر کے پورے وجود پر اپنا نام لکھ دیا تھا، ایک ایسا نام جو تند تھا، ظالم تھا، مگر اندر سے صرف اور صرف سحر کا طلبگار تھا۔ صبح کے 5 بجے جب کھڑکی کے پردوں سے روشنی چھن کر اندر آئی تو سالار کی آنکھ کھلی۔ اس کا بازو سحر کے نیچے دبا ہوا تھا جو اس کی بلیک شرٹ میں چھپی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ لمبے سیاہ سلکی بال بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے اور سفید رخسار پر سالار کے لمس کے لال نشان چمک رہے تھے۔ سالار نے ٹکٹکی باندھ کر اس سراپے کو دیکھا۔
اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ سحر کو اپنی آغوش میں بھیج کر ہمیشہ کے لیے چھپا لے۔ وہ سحر کے پاکیزہ روپ، اس کی حیا اور خاص طور پر اس کے پردے کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ دل ہی دل میں خود کو اس کے قدموں میں گرانے کو تیار تھا، لیکن اس کی انا رکاوٹ تھی۔ سالار نے نرمی سے اس کے سر تکیے پر رکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ شیٹ پر پڑے سرخ نشانات پر پڑی، اس کا دل دہل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے سحر کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر دی ہے۔ اس نے فوراً اپنے جذبات پر غصے کی چادر اوڑھی، پینٹ شرٹ پہنی، کوٹ اٹھایا اور سحر کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے جب فاتر گروپ آف کمپنیز کی 14ویں منزل کی شاہانہ کیبن میں سالار فاتر اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کی سیکرٹری زویا، جو کہ سحر کی کزن تھی، جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ بولو زویا، میرے پاس فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے، سالار نے بغیر نظریں اٹھائے تند لہجے میں کہا۔ سر، میری ایک فرینڈ ہے سحر، اسے 15 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے والد احمد علی انکل کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، اگر پیسے نہ ملے تو وہ بچ نہیں پائیں گے۔ سر، وہ پردہ دار اور غریب لڑکی ہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مدد کر دیں۔ سالار نے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں روکی، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں عجیب سا طے شبرا۔ 15 لاکھ؟ زویا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم مجھ سے سالار فاتر سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں کسی انجان لڑکی کو 15 لاکھ خیرات میں دے دوں، اور وہ خود سامنے کیوں نہیں آئی؟ سر، وہ بہت غیرت مند ہے اور سخت پردہ کرتی ہے۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ سالار گرجا، اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کل اسے رپورٹس کے ساتھ لے کر آنا، میں دیکھوں گا کہ اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح جب سحر سفید برقعے میں ملبوس صرف اپنی بوڑھی نمناک آنکھوں کو ظاہر کرتے ہوئی اس کے کیبن میں داخل ہوئی تھی تو سالار اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا پردہ، اس کی حیا اور اس کے کپکپاتے ہاتھ سالار کے دل میں ایک دم سے تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ 15 لاکھ میرے لیے معمولی رقم ہے سحر، سالار نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ میری ہونے والی بیوی ہانیہ ایک حادثے کے بعد ماں نہیں بن سکتی، اور میرے دادا سرمد فاتر کو اپنا وارث چاہیے۔ تم مجھے میرا وارث دوگی اور اس کے بعد طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ گی۔ سالار فاتر کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی، پھر یکدم غصے سے چیخی، کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہمسفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سالار فاتر، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امڈ آئے تھے، جسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ سالار فاتر سحر کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ سحر، وہ آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ بچے گا؟ اس کے الفاظ سحر کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے سے تک رہی تھی، لیکن سالار کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم مجھے میرا وارث دوگی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے نہیں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ میں یہ پیسے تمہیں ایسے ہی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے سحر کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ سالار نے جیسے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی۔ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ سحر آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہاتھ اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی قدموں میں لرزش تھی جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ گھر واپس آئی مگر دل اور دماغ پر سالار کے الفاظ کی باعث گشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہوگی۔ سالار کی باتوں کا زہر سحر کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کی گاؤن سے رس سرد جسم کو بھگو رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی اس کے آگے یہ برسات بالکل بے اثر تھی۔ وہ اسی بھیگے ہوئے برقعے اور نقاب میں کپکپاتے قدموں کے ساتھ ایک بار پھر فاتح گروپ آف کمپنیز کی اسی خوفناک کیبن کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے وہی بھاری کاٹدار اور مغرور آواز آئی۔ سحر نے بوجھل دل سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ سالار فاتح اپنے بلیک سوٹ میں ملبوس کرسی سے ٹیک لگائے شہد رنگ چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سرد اور مغرور مسکراہٹ تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ سحر واپس آئے گی۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ سالار نے ڈیسک پر انگلیاں بجاتے ہوئے تند لہجے میں پوچھا۔ یاد رکھنا میرے پاس تمہارے اس رونے دھونے کے لیے 1 سیکنڈ بھی فاضل نہیں ہے۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر نقاب میں جذب ہو گیا۔ اس نے اپنی چیختی ہوئی انا اور گھٹتی ہوئی سانسوں کو مشکل سے سنبھالا۔ میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سحر کی آواز لرز رہی تھی مگر الفاظ بالکل صاف تھے۔ میں آپ سے کانٹریکٹ میرج کروں گی، بدلے میں آپ کو میرے بابا کی سرجری کے لیے 15 لاکھ دینے ہوں گے۔ سالار کے چہرے پر ایک لمحات کے لیے عجیب سی چمک ابھری۔ اس کی تیز نگاہیں سحر کی بھوری نمناک آنکھوں اور اس کے نقاب کے حصار پر جم گئی۔ اندر سے وہ اس لڑکی کی سادگی، اس کے پردے اور اس کی غیرت کا اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس کا دل چاہا ابھی اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن اس کا فرعونی غرور اور تند و تیز مزاج آڑے آ گیا۔ گڈ۔ سالار نے دراز سے پہلے سے تیار شدہ کانٹریکٹ پیپرز اور ایک پین نکال کر میز پر پٹکے۔ یہ پیپر سائن کرو اور یاد رکھنا سحر، اس پیپر پر لکھی ایک ایک شرط پتھر پر لکیر ہے۔ تم تب تک میری بیوی بن کر رہو گے جب تک مجھے میرا وارث نہیں مل جاتا۔ بچہ ہوتے ہی تم طلاق لے کر آزاد ہوگی اور تمہارا اس بچے یا مجھے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سحر نے کانپتے ہاتھوں سے پیپرز اٹھائے، دھندلی آنکھوں سے اس نے دستاویزات پر سائن کر دیے۔ سالار نے اطمینان سے کاغذات اپنے پاس رکھے، موبائل کا ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے رکھا اور اس سے اعترافی بیان ریکارڈ کروایا۔ میرا ڈرائیور شام 4 بجے تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لے گا، سالار نے انتہائی پروفیشنل اور سرد لہجے میں کہا۔ نکاح شہر سے باہر میرے فارم ہاؤس پر ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو اور اپنے بابا کی سرجری کی تیاری کرو، اسپتال میں رقم بھیج دی گئی ہے۔ سالار نے موبائل اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ مرے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ سالار کی منگنیز سرمد فادر جو کہ اس کے دادا تھے، انہوں نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی۔ وہ ہانیہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ہانیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے یعنی
بلاک ایریا یوٹرس پر زور سے لگا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس یعنی بچہ دانی اور پیلوک بون کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا، جس سے وہ بچ تو گئی، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتے تھے۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی، لیکن اس کی ماں بننے کی چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، اور جب اس کے سحر سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا۔ لرزتے قدموں کے ساتھ سحر گھر کے اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر رکھ گئی۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اماں کام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ سالار فادر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دیں گے، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا سحر؟ فریدہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ سحر کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئیں، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ زویا کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زویا کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ 4 بج چکے تھے اور سالار فادر کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جبکہ محلے والے اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ فریدہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کیا تھا کہ سحر کو نوکری مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گلے لگ کر پیار کرتی اپنے ماں کے پاس آئی۔ فریدہ بیگم اسے والہانہ پیار کرتی رو دی تھی۔ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا، دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر دے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی بولی تو سحر دل سے مسکرا دی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتی اپنے سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئے جوتے لا کر دیے تھے، جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی، اور پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی تو 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھی۔ میم، آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتی نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ سحر تو اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو 2 لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا۔ ایک لڑکی نے اس کا میک اپ کیا تھا، جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی، اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ سحر کی نظریں بار بار شیشے پر موجود اپنے عکس پر جاتی تو نظریں پلٹنا بھول جاتی۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ میم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے آج سالار سر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ پلیز یہ مہندی دھلوا دیں، سوکھ گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے باہر لے آئیں، جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ سحر کو سالار کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ سحر بنت احمد علی، آپ کا نکاح سالار فاتر ولد شاہد فاتر کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب سالار کی طرف آئے۔ سالار فاتر ولد شاہد فاتر، آپ کا نکاح سحر بنت احمد علی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر سالار 3 دفعہ قبول ہے بول کر سحر کے جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد 2 وکیل سحر کے سامنے بیٹھے اور کچھ پیپرز پر سائن کروانے لگ گئے۔ وہ جانتی تھی یہ قانونی کارروائی کس لیے کی جا رہی ہے۔ وہ ناسمجھ نہیں تھی، اچھی طرح جانتی تھی۔ سب کا مطلب پیپر سائن کرنے کے بعد کھانا لایا گیا۔ سحر نے پھر بھی گھونگھٹ نہ الٹایا، بلکہ وہ کھانا بھی گھونگھٹ کے نیچے سے کھاتی رہی۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں سے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا گئیں، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ خوشبودار کینڈلز، گلابوں اور پھول کی پتیوں سے اس کے کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں
وہ بیڈ کے وسط ملنگا پھیلائے سالار فاتر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کو لاک لگاتا اندر آیا تھا اور اپنا کوٹ اتارتا ایک سائیڈ رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، اس کی مہندی لگے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھنے لگا جس پر خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا بعد میں اس بچے کو لے کر کوئی بھی تماشا ہو۔ میں آپ کے گھر والوں کی تب تک کفالت کروں گا جب تک آپ میرے پاس ہوں گے، اور آپ کے بابا کی سرجری ہو چکی ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ دنوں تک مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا، یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا حق مہر اور مزید پیسے بھی جمع کروا دوں گا تاکہ آپ آگے کی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ میں نے ہی شادی محبت میں آ کر نہیں کی، یہ بات تو آپ جانتی ہیں، لہٰذا مجھ سے مزید کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ مجھے یہ نخرے، رونا دھونا اور یہ منانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب میرا دل چاہے گا آپ کو میرے قریب آنا ہوگا، بغیر کسی نخروں کے۔ اس کے علاوہ آپ میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی۔ سحر نے تکلیف سے آنکھیں میچیں تو کچھ آنسو گال پر بہنے لگے۔ وہ اٹھا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ جی میں سمجھ گئی، آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے 17 لاکھ میں خریدا ہے، اور ایک خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو محض غلام یا باندھی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کو بچا لاتی ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی تو سالار نے اس کے طرز پر لب بھینچا۔ وہ اس کے کامدار دوپٹے کو ایک سائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ سالار نے اس کا گھونگھٹ تک نہ ہٹایا، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا، نہ ہی تعریف کا 2 جملے بولے، بس اپنے مطلب پر آیا تھا۔ سحر کی آنکھیں نم ہوئی، سحر کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کے چھنکار سے کمرہ گونجنے لگا۔ سالار نے ناگواری سے پہلو بدلا، یہ چوڑیاں اور جیولری اتارو، مجھے شور بالکل پسند نہیں، اور آج کے بعد جب میں یہاں آؤں تو یہ چوڑیاں اور بھاری جیولری مت پہننا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونجی، جی نہیں پہنوں گی، سمجھ گئی ہوں۔ چوڑیاں اور جیولری ریموو کر دی، وہ اس کے ساتھ لیٹی تو گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی، جسم کانپنے لگا، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہنگا اتارو، وہ بولا۔ جی اس شرٹ کے پیچھے ڈوریاں ہیں، اندھیرے میں مجھ سے نہیں کھلیں گی، میں روشنی میں کھول کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، نہیں رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس بیٹھ گئی تو وہ اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا نہ کھلی تو وہ ایک جھٹکے میں پورا زور لگا کر ان کو توڑتا چلا گیا۔ چیر کی آواز پر چولی بھی پھٹ گئی تھی۔ اپنی ناقدری پر سحر کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے، اور پھر لہنگے کے ساتھ بھی سالار نے یہی کیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی رہی اور وہ اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ وہ سیدھی پیچھے گری تھی، وہ اس پر جھکتا جگہ جگہ سے چوم رہا تھا، وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ سحر نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، پھر وہ اس کی چیسٹ پر موجود آخری کپڑے کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی لڑکی اس کی مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی۔ وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر چھپ گیا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگ گیا تھا۔ سحر کا خوبصورت اور نرم و نازک سا وجود اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھوسا گیا۔ سحر نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گھلا گھونٹنا چاہا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ وہ سالار فاتح سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ سالار اس کے وجود کو بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی تو رونے لگ گئی۔ سالار نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے، نرمی اختیار کرے۔ مجبوراً وہ چیخ اٹھی۔ پورے کمرے میں سحر کی چیخیں سسکاریاں گونجنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سالار کو اس کی پرواہ کب تھی؟ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ سحر کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی اور نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سالار بھی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمبل ہٹا کر اٹھنے لگا تو بیڈ پر سرخ نشان دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا، اور پھر وہ پینٹ اور شرٹ پہنتا کوٹ اٹھا کے کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے وہ پوری رات صحیح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا۔ قدم جیسے ہی کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ہانیہ بیٹھی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ خود کو تیار رکھنے والی وہ لڑکی آج سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے وہ سنتی آئی تھی کہ سالار فاتح صرف اس کا ہے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ سالار نے نظریں چرا کر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر ہانیہ کی لرزتی آواز پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ سالار بس، اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ایک دفعہ بہت ہے کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چیخی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں یہ مجبوری میں کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔
سالار، اگر میری اپنی اولاد ہی نہیں ہوگی تو میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تاکہ ہمارا آنے والا کل مکمل ہو سکے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی تب تم اس سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دو گے، مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کی نم آنکھوں اور لرزتی آواز کے باوجود سالار نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ہانیہ چیخ اٹھی، سالار میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر وہ اپنی رفتار تیز کرتا سیدھے کمرے میں آیا اور بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لی۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا، وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی کی دھاریں اس کے چہرے اور وجود پر گرتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار شہر کے گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں موندی، شہر کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ وہ لمحہ ایک آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھیں، مگر اصل درد تو اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہر معصوم تھی، بے بس تھی۔ وہ اس کی قربت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کے بجائے بے رحمی اختیار کر گیا تھا۔ وہ بات گاؤن پہن کر باہر نکلا، تولیے سے بالوں کو رگڑتا تولیہ ایک طرف اچھال گیا۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ہانیہ کے۔ سرمد فاتح نے سندیجہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کروا لیے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے؟ سالار نے سر ہلایا، جی سب کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نے فارم ہاؤس پر بھی سب ٹوکروں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ سالار کے دادا مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ سالار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارم ہاؤس پر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا سکون محسوس کیا تھا اس نے، اس سکون کو یاد کرتے ہوئے بے چین ہو رہا تھا۔ دل بار بار شہر کی غربت کو مچلنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا تیار ہو کر حویلی سے نکل گیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن سالار نے شہر کے قریب آنا گوارا نہیں کیا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، مگر دل کی بے چینی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے، مگر ضد اور ضبط کے بوجھ تلے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ حویلی آ گیا، مگر وہاں بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی شہر کا خیال ایک پل کے لیے نہ چھوٹا۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ہانیہ نے اسے اتنی رات کو حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا۔ اس کے دل میں شہر کے لیے مزید نفرت اور حسد بھر گئی۔ رات کے 2 بجے سالار فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر خاموشی میں بھی کسی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر شہر چونک گئی اور سہم کر اٹھ بیٹھی۔ سالار آپ ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سالار اس کی صحیح اندازے پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کمرے میں تو اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا اور شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی آپ کے باڈی پرفیوم سے پہچان گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، پھر جھجکتے ہوئے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ آ جائیں، بیڈ پر میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ سالار سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ رک سا گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہیں تم میری کمر دبا دو، حویلی سے آتے آتے تھک گیا ہوں، بدن ریلیکس ہوگا تو ہی تمہارے قریب آ سکوں گا۔ ایک ہفتے سے جو بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، ابھی اس بے چینی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جی میں دبا دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور جھجکتے ہوئے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی۔ سالار نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا تو سہل لڑک کر براہ راست اس کے اوپر جا گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب تھا، سانسوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے کے وجود میں گھلنے لگی۔ کمرے کی خاموش فضا ان کے قریب آتی سانسوں سے بھر گئی۔ سالار نے نیم مدہوشی سے پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، شہر نے بمشکل کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر شہر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ سالار نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ کانپنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے بولا، پہلی دفعہ جب تم میرے قریب آئی تھی تو بہت روئی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تھوڑی زیادہ سختی کر گیا تھا۔ وہ لمحے بھر رکا اور اس کو بیڈ پر منتقل کر گیا، اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی قمیض تو پہلے ہی اتار چکی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا اور شہر کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سالار آہستہ کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، لیکن وہ تو اتنا مدہوش تھا کہ اسے شہر کی کانپتی آواز اور اکھڑتی سانسیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تولیے سے پسینہ پہنچتا اس سے دور ہوا اور بستر پر سکون سے آنکھیں بند کرتا
سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سحر کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن سو نہ سکی۔ سالار نے اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی ہی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر گیا۔ نہیں، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ناک کی ٹپ کو چومتا پیچھے ہوا اور اس کے لمس پر سالار کے سینے میں ہی چھپنے لگی۔ وہ سحر کو اس کے حرکت پر سالار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سالار جیسے ہی بھاگا تو آنکھیں مسلنے لگا۔ آج وہ بہت زیادہ سو گیا تھا۔ عموماً وہ 8 بجے اٹھ جاتا تھا، آج دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نظریں ساتھ سوئی وجود پر پڑیں تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پل وہ حیران رہ گیا، کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے پل وہ حرکت نہ کر سکا۔ لمبے، گھنے اور سیاہ ریشم جیسے سلکی بال اس کی کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، جن میں روشنی پڑ کر چمک مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ پرسکون نیند میں اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ سالار کے ہلنے پر وہ ذرا سی کسمسائی تو اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود ٹکٹکی باندھ کر اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ گلابی سی نازک ہونٹ، دودھ جیسی رنگت، چھوٹی سی سطوح ناک جہاں ایک چھوٹی سی سفید لونگ چمک رہی تھی، اور نازک سا سراپا جو اس وقت سالار کی شرٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ سالار کا ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے اور اب وہ زندگی بھر اسے دور نہیں جا سکے گا۔ محبت میں پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے لبوں پر جھکا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا، فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کھٹکے کی آواز پر شہر نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے سالار پینٹ پہنے، شرٹ لیس کھڑا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ سالار کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو درد کی شدید لہر سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی جلدی سے دوبارہ کمبل میں خود کو چھپانے لگی جو صرف سالار کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سالار جو شیشے میں اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا خاموشی سے اس کی طرف آیا تو وہ نظر جھکا کر میری شرٹ دو، وہ بولا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے آپ کی شرٹ، وہ کہتے ہی جلدی سے کمبل میں گھسنے لگی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ، چلو جلدی دو۔ میں اپنے ساتھ کوئی کپڑے نہیں لایا، مجھے باہر جانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے بولا تو وہ نہاسی ہوئی۔ میں نے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، آپ پلیز مجھے میرے کپڑے دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے پلیز باہر چلے جائیں، میں ابھی اتار کر دیتی ہوں۔ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہو میری، میں 2 دفعہ تمہارے قریب آ چکا ہوں، اب تک تو تمہاری ساری شرم اتر جانی چاہیے، تم اب بھی شرما رہی ہو۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا اور وہ شرم سے کمبل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو لائٹ بند ہوتی ہے نا تو اس لیے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، پلیز سالار میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ وہ باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو دی۔ سحر یار کیا ہو گیا ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا، تمہارے ساتھ، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتا پیار سے بولا۔ اچھا میری طرف دیکھو، میں نے کہا میری طرف دیکھو میری جان۔ وہ اتنی پیار سے بولا کہ سحر کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ سالار نے بڑے پیار سے اس کی گال پر اپنے لب رکھے۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک اس کے خیالوں میں اس کے لمس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی، گیلے بالوں میں ہی چٹیاں بنا کر وہ برقع پہن کر باہر آئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا شرٹ لیس ہی ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ۔ اس کی طرف شرٹ بڑھائے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے لیے پہننے لگا۔ نیچے کے 3-4 بٹن بند کرتا وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آملیٹ، بریڈ اور ایک پراٹھا رکھ کر پلٹ گیا۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سحر کھانا کھاؤ۔ وہ حجاب کے نیچے سے ہی کھانا کھانے لگی تو سالار کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ سحر تم چہرے سے نقاب ہٹا سکتے ہو، کل رات میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پڑتا؟ میں نے سب نوکروں کو آج کے دن چھٹی دے دی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فارم ہاؤس پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سر اشفاق میں ہلاتی چہرے سے نقاب ہٹا گئی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہلکی ہلکی باتوں سے وہ اس کی جھجک ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بغیر گھبرائے جواب دے رہی تھی۔ ایک خوبصورت اور بھرپور دن گزار کر وہ اسے
فارم ہاؤس چھوڑ کر وہ حویلی واپس آ گیا جہاں سرمد فاتر ہانیہ کی شکایت پر اس کی پیشی لگائے بیٹھے تھے۔ تم روز فارم ہاؤس کیا کرنے جاتے ہو؟ سالار کے اس لڑکی سے دل تو نہیں لگا لیا؟ سرمد صاحب بولے تو نظریں چرانے لگا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب سے نکاح ہوا ہے میں اس کے نزدیک صرف ایک دفعہ گیا ہوں۔ کل رات بھی میری بہت امپورٹنٹ فائل وہاں رہ گئی تھی، مجھے اس فائل پر کام کرنا تھا، اس لیے گیا تھا میں وہاں۔ اس کے نزدیک تک نہیں گیا، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتا رہا اور تھوڑی دیر سو گیا، فریش ہوا اور آ گیا، بس میں نے سحر کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ لڑکی ہر وقت پردہ کرتی ہے، اگر آپ انویسٹیگیشن ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ ہانیہ کی طرف پلٹ کر دانت پر دانت جمائے بولا، نانو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل رات کو 1 بجے یہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے چیخی، ہانیہ تمہیں سمجھ کر نہیں آتی، مجھے اس لڑکی کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری میں گیا تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی ہانیہ، تو قسم کھاتا ہوں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو۔ وہ بھی غصے سے بولا، اچھا نا سالار، غصہ مت کرو، تم اس کے نزدیک روز نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ سالار کا صبر جواب دے گیا، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، اچھا اگر اس کے قریب نہیں جاؤں گا تو بچہ آسمان سے ٹپکے گا۔ ہانیہ تم میں عقل ہے یا نہیں؟ اس طرح تو وہ پوری زندگی فارم ہاؤس پر بیٹھی رہے گی اور ہو گئی پھر ہماری شادی۔ اس کے نزدیک جاؤں گا ہانیہ تو ہی بچہ ہوگا، تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، ورنہ اس طرح روز میری شکایتیں داجی کے سامنے کرتی رہی تو اپنے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لو، پھر مجھے شادی نہیں کرنی تم سے۔ وہ 2 ٹوک بات کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سالار کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ کاش وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ بھی ماں بن سکتی، سالار کو وہ سارے خوشیاں دے سکتی جس کا وہ حقدار تھا۔ تم پریشان نہ ہو ہانیہ، دیکھنا وہ تم سے ہی شادی کرے گا، فکر نہ کرو بلکہ صبر کرو، اور یہ سب تمہارے لیے تو کر رہا ہے۔ سرمد فاتر نے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ اب وہ حویلی بہت کم آتا تھا، فارم ہاؤس پر ہی رہتا تھا۔ سحر جو اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، آہستہ آہستہ وہ جھجک ختم ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا فارم ہاؤس آتا، کبھی وہ ڈنر کرنے باہر چلے جاتے تو کبھی وہ شاپنگ پر چلے جاتے۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے، وہ پریگننٹ تھی۔ سالار اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا، وہ کوشش کرتا کہ سحر کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ مہینے سحر کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی جی لے، اس کے بعد ان کی شادی ختم ہو جاتی۔ جبکہ سحر اسی چیز کو گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی تھی، یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ 70 لاکھ میں وہ خود کو کانٹریکٹ میرج کے نام پر بیچ چکی تھی، ان کچھ مہینوں کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گی، نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا بچے گا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کو کچھ دے سکے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب وہ یہاں سے جائے گی تو اپنا بوتیک کھولے گی اور خود کو بے حد مصروف کر لے گی، جہاں نہ اسے سالار کی یاد آئے گی اور نہ ہی اپنے بچے کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی روح فنا ہونے لگتی اور دوبارہ شادی کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ اسے دھتکار سے ڈر لگتا تھا، اور ظاہر ہے اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو اس کے دوسرے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ سالار فاتر کی زندگی سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جوانی کا سب سے خوبصورت تحفہ جب سالار فاتر پر لٹا چکی ہے تو وہ کبھی بھی دوسرے مرد کو بے وقوف نہیں بنائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، وہ سالار فاتر کو سوتے ہوئے گھنٹوں دیکھتی، جیسے اس خوبصورت مرد کو دیکھنے کے علاوہ سحر کے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ وہ جی بھر کر سالار کو دیکھتی، جیسے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں بسا لینا چاہتی ہو۔ کیا پتا پھر اسے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اور کبھی اس کے دل میں ممتا جاگ جاتی، اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں روتی، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں مجبور تھی۔ انہی سوچوں میں گم 9 مہینے گزرے، اسے پتا ہی نہ چلا 9 مہینے گزرنے کے بعد سحر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ درد زا کی تکلیف میں وہ پسینے سے شرابور تھی۔ سالار اس کے ساتھ قدم قدم کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے ہمت دیتا رہا۔ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد بالآخر سحر نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ سالار کے ہاتھوں میں ننھی سی جان آئی تو اس کی آنکھیں خوشی اور درد سے بھیگ گئی۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، لیکن جب دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سحر سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، وہ ضبط مٹھیاں بھیج گیا، آنکھوں میں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سحر کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرتا تو گھر میں کوہرام مچ جاتا، وہ سحر کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، نہ ہی اب وہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔
ابھی وہ اس بارے میں سوچتا، نوکروں کے ذریعے سرمد فاتح تک خبر پہنچ چکی تھی کہ سحر ماں بن گئی ہے، تو پورا خاندان ہسپتال جا پہنچا۔ بڑے ہال میں قدموں کی چاپ اور چہروں کی سنجیدگی نے سحر کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ کمزور وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی اور سالار کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بھی تکلیف کے تاثرات تھے، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سرمد صاحب نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، اسے حویلی میں لے جائیں، یہ رسم ہے ہمارے خاندان کی اور یہی فیصلہ ہے، تم نے کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں تو تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ سحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کب کب آ گئی۔ میرا بچہ مجھے دے دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اسے مجھے واپس دے دیں، یہ بہت چھوٹا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی، اب وہی بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں میں کھڑی سرمد فاتح سے اپنے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سالار پلیز مجھے میرا بچہ دے دو، ان سے کہو نا مجھے میرا بچہ واپس دے دے، ابھی وہ بہت چھوٹا سا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تم اپنی کزن سے بھی شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اپنی حویلی میں مجھے اپنے بچے کی آیا رکھ لو، میں حویلی کے سارے کام کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو۔ سالار، وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی اس کے قدموں میں گر گئی، اور سالار وہیں بت بنا کھڑا رہا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ عورتیں اور مرد سب بچے کو گود میں لے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر رسم و رواج کے نام پر وہ ننھی سی جان کو سحر کے پہلو سے جدا کر کے حویلی لے گئے۔ وہ منظر سحر کی روح کو چیر گیا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار دہراتی رہی، میرا بچہ، سالار میرا بچہ مجھے واپس دے دو، لیکن جواب میں صرف دروازے کی بند ہونے کی آواز آئی۔ اس دن سحر نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک معاہدہ تھا، ماں ہونے کے باوجود اپنے ہی وجود کا حصہ وہ کھو چکی تھی، اسے اپنے ہی بچے پر کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اس کے دل کی چیخیں ہسپتال کے دیواروں میں قید ہو گئی، مگر کوئی اس کے دکھ سننے والا نہ تھا۔ سالار اسے فارم ہاؤس لایا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ سحر، تھوڑا سا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا، فکر نہ کرو، میں واپس حویلی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ لیکن سحر گمسم بیٹھی رہی، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا کر بچے کو واپس لے آئے۔ وہ سحر کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی سوچ کر وہ حویلی واپس آیا تھا۔ بابا پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے تو میں سحر سے ملنے نہیں جاؤں گا، ہانیہ سے بھی شادی کر لوں گا، پلیز۔ ابھی وہ ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے فارم ہاؤس سے فون آیا۔ اسے پتا چلا کہ سحر فارم ہاؤس سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر سالار کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ سحر کے گھر آیا، لیکن گھر کو تالا لگا دیکھ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتا چلا کہ وہ ایک مہینے پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ ایک مہینے پہلے ہی سحر کے اکاؤنٹ میں حق مہر اور مزید رقم بھی ڈلوا چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن سالار نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی، اسے اگلے ہی دن وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ زویا کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دوسرا، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ ان سب کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا، خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا ہے۔ وہ اب کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہانیہ سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا اور شاہد فاتر کافی غصے میں رہے، وہ کیسے ہانیہ سے شادی کرتا جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ہانیہ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں سرمد فاتر نے ہانیہ کی شادی اس کے ایک دوسرے کزن سے کر دی جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ہانیہ کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شاہد کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف ایک مہینے بعد ہی سے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ سالار اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ہانیہ کے پاس ہوتا اور شام کو وہ آفس سے فری ہو کر اپنے بچے کو ہانیہ سے لے لیتا۔ ہانیہ دونوں بچوں کو سنبھال لیتی ہے۔ جب سے سحر سالار کی زندگی سے گئی تھی، وہ تو ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بچوں کے کپڑوں کی بہت اچھی ورائٹی ملتی تھی۔ ہانیہ دیکھو یہ کیسا ہے، وہ ہانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کلر عجیب سا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ سالار، کیا ہوا؟ ہانیہ، گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، تم یہاں بیٹھو، میں سامنے والے گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سالار نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور سامنے والے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ جی آنٹی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا، میری گاڑی گرم ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا بیٹا، 2 منٹ میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ
دروازہ کھلا وہ دنگ رہ گیا۔ آپ؟ فریدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا جگ زمین پر گرا۔ ہانیہ بھی دونوں بچوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سحر کہاں ہے آنٹی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ فریدہ بیگم اسے روکتی رہی لیکن وہ راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ امی اتنا شور کیوں ہے؟ کون آیا ہے؟ سامنے سے آتے سالار کو دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی، اب پھر سالار اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ سالار پلیز غصہ نہ کرو، 2 سال بعد ملی ہے وہ تمہیں، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسے آرام سے بیٹھ کر بات کروں ہانیہ؟ یہ لڑکی مجھے اپنی محبت میں قید کر کے بغیر بتائے فارم ہاؤس سے چلی گئی اور تم کہہ رہی ہو کہ آرام سے بات کروں۔ 2 سال ہانیہ، 2 سال کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے، میں ہی پاگل تھا ہانیہ جس لڑکی سے پیار کر بیٹھا۔ وہ لب بھیج گیا، سامنے کھڑی لڑکی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ سالار اس سے ہمدردی کی بنا پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس وقت اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبر کرو میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم نے میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے چیخی۔ میں ڈر گئی تھی سالار، میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کے واسطے مجھے بتا دو میرا بچہ کہاں ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں پل پل تڑپی ہوں سالار، مجھے معاف کر دو۔ اس وقت اور حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ تم اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دو گے، تم مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے تو میں چھوڑ کر آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا۔ مما بابا ایان کی آواز پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا۔ وہ والہانہ اسے چوم رہی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی طلاق دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو ہانیہ سے بھی شادی نہیں کی، پوچھ لو اس سے۔ مجھے مزید مت تڑپاؤ سحر، واپس آ جاؤ میری زندگی میں، مجھے اور میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا تو سحر نے نظریں جھکا لی۔ کیا تم مجھے پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم تو کبھی میری زندگی سے گئی ہی نہیں، تمہاری یاد کے ساتھ ہی تو میں نے یہ 2 سال گزارے۔ بہن مجھے تو تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی، سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ وہ روتے ہوئے سالار کے سینے سے لگی تھی اور سالار نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے سالار، سحر اپنے بیٹے کو محبت سے چومتی بولی۔ ہاں اپنے باپ پر گیا ہے، پیارا تو ہوگا ہی۔ سالار اس کی بات پر ہانیہ اور فریدہ بیگم نے کہہ کر لگایا، جس میں سحر اور سالار کی ہنسی بھی شامل تھی۔ فریدہ بیگم نے نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کو یوں ہی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔